وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن حکیم اللہ کا ایک میسج ہے جو ہم سب کی طرف آیا ہے۔ اگر اس کو میسج سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو عمل کی توفیق ملے گی۔ اگر میسج نہیں سمجھیں گے بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے بس، تو اس کی طرف بندہ توجہ نہیں دیتا۔ ایک تو سمجھے یہ اللہ کا میسج ہے، میرے نام آیا۔ دوسرا سمجھیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے، یہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی انقلاب برپا کرتی ہے اور اجتماعی ملکی سطح پہ بھی، عالمی سطح پہ بھی انقلاب برپا کرتی ہے۔ تیسرا یہ بندے کے اللہ کے ساتھ تعلقات کو درست کرتی اور مضبوط کرتی، بتاتی ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کیسے تعلقات ہونے چاہیے۔ تو اس کو ہم میسج سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو سوچیں آج کا یہ میسج ہے کہ یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رحمان کے خاص بندے کون سے ہوتے ہیں۔ بندے تو سارے ہی، لیکن جن کو اللہ کہے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان رحمان کے بندوں کی صفات گنائی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ہڑبونگ نہیں مچاتے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شریف آدمی جا رہے ہیں، وقار کے ساتھ دائیں طرف اور اچھے سے اچھے طریقے سے وہ چلتے ہیں، ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، موٹی سی بات۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے تو وہ اس کو سلام لے کے علیحدہ ہو جاتے، یعنی اس سے جھگڑا، لڑائی، فساد یا بحث مباحثہ نہیں کرتے، خام خواہ کا بحث مباحثہ کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ تو دوسری رحمان کے بندوں کی خاص صفت ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے بحث مباحثوں میں نہیں پڑتے، ان کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے اللہ کی یاد کو چھوڑ کے خام خواہ کسی کے مسئلوں میں ٹانگ اڑائیں، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی راتیں جو ہے نا سجدے اور قیام میں بسر کر دیتے کہ جی آج رات سجدے کی ہے تو لمبی تہجد پڑھ کے سجدے میں وقت، آج رات قیام کی ہے تو لمبا قیام کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، نافرمانی کا، ناشکری کا خوف بھی اور امید بھی کہ یا اللہ پھر تعلقات تو تیرے ساتھ ہی اچھے ہونے چاہیے ہمارے۔ ہمارا نفس اور شیطان ہمیں بہکاتا ہے، یا اللہ ہم نفس کی مخالفت کر کے ہم تیری محبت و معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہر بندے کا نفس گڑبڑ کرتا ہے، ہمارا بھی کرتا ہے۔ اب دل چاہتا تھا درس قرآن نہ دو، سو جاؤ یار جلدی سے، سارا دن آپ نے آج دین کا ہی کام کرنا ہے، لیکن ہمارا معمول ہے کہ نہیں درس قرآن صبح دینے، مرتے ہو تو مر جاؤ، مر ہی جاؤ گے نا، ٹھیک ہے، تیار ہے مرنے کے لیے۔ تو ہر بندے کا نفس کہتا ہے، سستی ڈالے گا، غفلت ڈالے گا، ناشکری ڈالے گا، نافرمانی ڈالے گا، بس سہولتیں ڈھونڈے گا۔ تو بھائی اللہ نے تو کہا مجاہدہ کرو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت مجاہدہ کریں گے ہم ان تک اپنے تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں کئی راستے بتائیں گے۔ تو بھائی یہ محنت مجاہدہ تو ہر کسی کو کرنا پڑے، ورنہ نفس تو کہتا ہے کہ بس میں سویا رہوں، کھاتا رہوں، باتیں کرتا رہوں، سویا رہوں، مزے کرتا رہوں، کھانے مزے مزے کے ہوں، باتیں کرتا رہوں بس۔
کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، یہ کر کے گئے۔ بھائی اللہ نے یہاں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں فرمایا ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے، دیکھیں کون اچھے سے اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ عیاشی کے لیے مری ایبٹ آباد کی سیر کے لیے نہیں بھیجا، یہاں جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو روکو اور اللہ کی فرما برداری کرو، سمینا واتانا، سنیں گے مانیں گے۔ تو وہ راتیں اپنے نفس کو مٹانے کے لیے، اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے لیے راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی نفس سیدھا ہوگا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو یہ بھی دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، بے شک یہ عذاب جو ہے چمٹ جانے والا ہے بندے، انہا ساعت مستقر و مقاما، اور یہ عارضی اور مستقل ٹھہرنے کا ٹھکانہ بہت خوفناک ہے۔ جہنم کا عارضی طور پہ رہنا پڑے 100-200 سال، یا مستقل کافروں کو رہنا پڑے گا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا لم یقتروا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ کنجوسی کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرتے، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اعتدال والا راستہ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں شو بازی ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے، وہاں خرچ نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور غیر اللہ کو نہیں پکارتے کہ جی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد۔ بھئی اللہ کے پاس مدد ختم ہو گئی ہے جو اوروں سے مانگ رہے ہیں، تو کسی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی نفس کو قتل کرتے ہیں سوائے حق کے، یعنی قتل کے بدلے قتل ہو سکتا ہے لیکن کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور رحمان کے بندے زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ حرکتیں کرے گا وہ گناہوں میں جا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اس کو قیامت والے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کے پڑا رہے گا، کہ جو ان گناہوں میں پڑے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو ان گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان یقین بنائے اور اچھے اچھے عمل کرے، یہ اللہ نے بڑی عجیب و غریب بات کہ یہ جو گناہوں کا ذکر کیا ہے ان سے سچی سچی توبہ کر لے، پھر اپنے ایمان یقین کی تجدید کرے، پھر اچھے اچھے عمل کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اللہ کا خاص کرم، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کا ہی حوصلہ ہے کہ کسی مجرم کو انعام دے دے۔ عدالت تو مجرم کو اگر بری بھی کر دے تو اس کی فائل رکھ لیتی ہے، یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ کسی کو معاف بھی کر دے اور اس کو انعام بھی دے دے، جاؤ انعام میں تمہیں جنت عطا فرما۔ تو فرمایا کہ ہم اگر وہ سچی سچی توبہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کے گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھوا دیں۔ یہ بڑی حوصلہ، دل کو حوصلہ دیتی ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جب اللہ کسی کی طرف توجہ کرتا ہے تو بس پھر اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورًا، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے رحمان کے بندے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغویات فضولیات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو اتنی لا یعنی اور فضولیات اور کھیل کود تو پتہ نہیں کیا کیا ہے جو وقت ضائع کرتے۔ ہمیں یہی خطرہ رہتا ہے کہ
جو بندہ وقت ضائع کرے گا وہ زندگی ضائع کرے گا، جو زندگی ضائع کرے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ جو اپنے وقت کو ذکر، فکر، نماز، نیکی میں لگائے گا تو وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے گا، جو زندگی کو قیمتی بنائے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ بس دو ہی باتیں۔ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا ہے، علماء کرام کو دیکھا، وہ ہمیشہ وقت کو تول تول کے استعمال کرتے ہیں، ایسے جیسے کنجوس پیسے کو استعمال کرتا ہے، وہ اس طرح وقت کو استعمال کرتے ہیں۔ بھئی میرا 1 منٹ 1 کروڑ روپے، 10 منٹ 10 کروڑ کے، تو وہ انتہائی سوچ سمجھ کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ مفتی محمد شفت مفتی اعظم، انہوں نے معارف القرآن 8 جلدوں میں بہت زبردست تفسیر لکھی۔ رکشے میں بھی جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے، حالانکہ رکشے میں تو اچھلتا ہے، وہ ہر وقت مصروفیت، حتیٰ کہ حضرت کہنے لگے کہ میں لیٹرین میں جاتا تھا تقاضا پورا کرنے۔ اب وہاں تو کوئی کام نہیں کر سکتا بندہ، لیکن وہ کہتے تھے کہ بھی یہاں بیٹھ کے بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، تو کہنے لگا کہ میں اور کچھ نہیں تو بیٹھا بیٹھا لوٹا ہی دھو لیتا تھا کہ یار چلو وقت ضائع نہ ہو۔ اب ایسے لوگ کام کر کے گئے نا۔ میں وہاں گیا، ایک کسی تعلق والے تھے، اس کے گھر میں گیا تو واش روم بڑا زبردست بنا ہوا اور بہت خوبصورت، جیسے کوئی کمرہ بنا ہوتا، اور ساتھ نہ ایک ایسے چھوٹا سے میز کے اوپر اخباریں رکھی ہوئی، تو بالکل جیسے کوئی ڈرائنگ روم بنا ہوا ہو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ واش روم ہے، لیٹرین ہے، تو اتنی خوبصورت بنائی اور ساتھ اخباریں بھی رکھی ہوئی۔ کہا وہ اصل میں ہمارے والد صاحب کو نا لیٹرین میں کوئی گھنٹہ کا لگ جاتا ہے تقاضا پورا کرتے کرتے۔ اب وہ کہتا ہے میں اکیلا یہاں بیٹھا کیا کروں، تو وہ وہاں نا ساتھ بیٹھا اخباریں بھی پڑھتا رہتا ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ میں نے کہا اچھی جگہ ہے اخبار پڑھنے کی۔ تو ایسے اپنے لوگ وقت کو استعمال کرتے ہیں۔ اب بیماری ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، گھنٹہ اس کو لگتا ہے، کیوں 60 کروڑ کا گھنٹہ ضائع کرے؟ اور سوچو جو موبائل پہ فضول چیزیں دیکھ دیکھ کے وقت ضائع کرتے ہیں، گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں سب سے بڑا غم ہے کہ بھی زندگی تو برف کی طرح پگھل رہی ہے، ابھی تک 40 سال ہم ضائع کر چکے ہیں۔ یہ اس کا تو اللہ حساب کتاب لے گا۔ بتاؤ 1 منٹ تم نے کہاں خرچ کیا؟ تو اللہ والوں کو کہاں فرصت ہے کہ موبائل پہ اپنا وقت ضائع کریں، گپیں لگانے میں وقت ضائع کریں، ادھر وقت سیر سپاٹوں میں وقت ضائع کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صاحب بھی فرماتے ہیں کہ سب سے جامع ترین یہ آیت ہے قرآن کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر بھی نیکی کرے گے وہ بھی دیکھو گے، ذرا برابر برائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے۔ تو جو بندہ اتنا، اس کی اتنی ویڈیو فلم بن رہی ہے ایک ایک چیز کی، تو وہ کیسے وقت کو ضائع کرے بھائی؟ آج ہم یہ نہیں ہمارے دماغ میں بات بیٹھتی کہ میرا وقت ضائع ہو رہا، میرا وقت ضائع۔ ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ کوئی اچھا کام ہو گیا، نیکی ہو گئی، الحمدللہ۔ اگر وقت ضائع ہو گیا تو کم از کم افسوس تو ہونا کہ میرا وقت ضائع ہو گیا۔ اب افسوس بھی نہیں ہے کہ میرا وقت ضائع ہوا، تو پھر تو وہ خود جان بوجھ کے جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ احساس تو ہونا، دیکھ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، کہ دنیا کی محبتیں، گندی محبتیں آپ کے دل سے نکال دے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی تو بندہ بے چین ہو جائے اللہ سے مرنے کے لیے، کہ ہائے کب وقت آئے گا میری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ محبت والوں کو ایسے ہی بے چینی ہوتی ہے کہ ہائے کب موقع آئے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی ملاقات ہوگی۔ دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، کہ تمہیں اپنے وقت ضائع ہونے کا احساس دلا دے اور تمہیں تلوار کی طرح تیز کر دے۔ پھر زندگی ہے یہ، ہم تو دن رات وقت ہی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں تو بھائی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری تو وقت ہے۔ 1 منٹ 1 کروڑ کا، 10 منٹ 10 کروڑ کے۔ جب تک آپ اپنے وقت کی ویلیو، قیمت نہیں لگائیں گے، زندگی ضائع ہوتی رہے گی جیسے پہلے ضائع ہوتی رہی۔
اگر اس کی قیمت لگائیں گے پھر آپ کو وقت کے ضائع ہونے کا احساس پیدا ہوگا، کوئی میں نے کیا کر دیا۔ یعض الظالم علی یدیہ، قرآن میں آتا ہے کہ ظالم گناہ گار ہاتھ ملیں گے نہیں، ہاتھ چبائیں گے، وہی میں کیا کر کے آ گیا دنیا میں نے تو اپنا فالتو بچہ کھچا ٹائم بھی ذکر فکر میں نہیں لگایا، نمازوں میں نہیں لگایا، قرآن سمجھنے سیکھنے میں نہیں لگایا، فالتو بچہ کھچا بیکار ٹائم بھی نہیں اللہ کو دیا۔ اگر بیکار اور بچہ کھچا فالتو ٹائم بھی آپ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں تو اللہ پھر آپ کو کیسے ٹائم دے گا؟ کیا وہ میرے سے ملاقات کر لو، ایز یو سو شل یو ریپ، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ جو ہے نا فضولیات کے قریب سے بڑے وقار سے چلے جاتے ہیں۔ آج لا یعنی میں ہم پھنسے ہوئے فضولیات میں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسی کو میں نے رات بھی کہا، غیر ضروری مصروفیات، ایسی ایکٹیویٹیز بنائی ہوئی ہیں جس کا کوئی تک نہیں بنتا، گپیں لگانا، وقت ضائع کرنا، تو اس سے بچنا ضروری۔ یہ مومن کی شان۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ساتھ واضح و نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، غور و فکر کرتے، جیسے ہم ویسے ہی ناظرہ پڑھتے رہتے، یہ اندھے بہرے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی سوچ سمجھ کے پڑھو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، سوچو تو صحیح اللہ کیا کہنے لگے، اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہنے لگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ پیک پہ اللہ نے بات کو پہنچا دیا، جیسے ہوتا ہے نا آخری حد پہنچا دی۔ اور رحمان کے بندوں کی خاص خصوصیت یہ بھی ہے آخری کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقی ہی نہ بنا، متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ بڑی ہے۔ اسی طرح ایک ہی دفعہ قرآن میں دعا آئی، اور میں نے اپنے حضرت شیخ سے لاہور میں یہ بات سنی آج سے تقریباً 25 سال پہلے۔ اس وقت حضرت نے کہا کہ میں 25 سال سے اس دعا کو رب جعلنی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں نماز، کہ وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما۔ ویسے کوئی وظیفہ پڑھے 2-4 دن پڑھ کے بندہ چھوڑ دیتا، لیکن نماز میں پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی تو چھوٹی چیز ہے، متقیوں کا سردار اور امام بن جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو وہی یہ بات یاد کر لیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا تو بہتر ہے نا۔ تو یہ دعا کثرت پر، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقین کا امام عطا بنا دے۔ بس یہ ہو گیا تو کام بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، لا یسأل حمیم حمیما، گہرے سے گہرا دوست بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر کبھی قریبی رشتہ دار آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ ماں سے، باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ بیوی سے، بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ اب اس دن کون کام آئیں گے؟ اللہ نے یہ استثناء کر دیا، الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست دوست کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ تقوی والے وہاں بھی کام آئیں گے، جو دنیا میں خوف و خشیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، ناشکری سے بچتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، ہر وقت انہیں اللہ کی ناراضگی کا ڈر لگتا تھا، تو وہ میدان حشر میں بھی خوش باش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کو کی شفاعت کرنے کا بھی حق دے دے گا کہ انہوں نے کیسی رول ماڈل ہیں جی زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے بھئی تقوی سے ہمارا قرآن بھرا پڑا ہے، اور یہ آیت خاص طور پہ جو میں نے پڑھی ہے اس کو رب جعلنی کے ساتھ اپنا ورد بنائیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، رب جعلنی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے،
کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے رجوع اللہ کریں کہ میں اللہ کی قیامت والا دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملے گی، تو یہیں سے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھنے کا تصور جمائیں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی، ظلمت، غفلت، سستی دور ہو رہی ہے، اور دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا لا علیہ سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ یا اللہ صبح صبح ہم نے تیرے قرآن کی صحبت اختیار کی، یا اللہ قرآن کی صحبت کی برکت سے ہمارے سارے دن میں برکت پیدا فرما، زندگی میں برکت پیدا فرما، یا اللہ متقین کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ ہمارا نفس اور شیطان کو تو مکاریاں کر رہے، بدماشیاں کر رہے، من مرضیاں کر رہے، یا اللہ نفس اور شیطان کی مکاریوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، یا اللہ سچی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نفس اور شیطان کو یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ اپنے فضل سے اس کو اپنا مطیع فرما بردار بنا، یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں سب کی جائز شریع دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ